کہ امام ابو حنیفہ نے کسی آدمی کو دیکھا جو قبروں سے بات کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ مردے سنتے نہیں، اور اپنا مسلک اور مذہب بتا دیا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور 600 علماء نے اس قول پر اعتماد کیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذاتی رائے کے متعلق فتاوی غرائب کے علاوہ ایک اور کتاب میں بھی ایک روایت ہے، مجالس الابرار، صفحہ نمبر 412، باب و زیارت القبور میں وہ لکھتے ہیں صاحب مجالس الابرار کہ امام ابو حنیفہ پیغمبر اسلام کی قبر پر حاضر ہونے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کوئی وہاں سلام کرے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، روضہ اقدس میں موجود قبر مبارک کی طرف منہ نہ کرے۔ یہ مجالس الابرار کا مصنف کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں اور وہاں سلام کرنا چاہے تو چہرہ اور منہ کس طرف کر لے؟ قبلے کی طرف، روضہ کی طرف نہ کرے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مردے تو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے۔ یہ مجالس الابرار کا مصنف امام ابو حنیفہ کی رائے نقل کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ بھی سننے والوں میں شمار نہیں ہو، اس لیے کہ وہ بھی مر تو گئے ہیں، وفات تو ہو چکے ہیں، ان کو جو زندگی حاصل ہے تمام مردوں کو بھی حاصل ہے، وہ برزخی زندگی ہے جس میں رسول اللہ کی زندگی سب سے اونچی ہے، لیکن ہے وہ برزخی زندگی جس طرح کی پچھلی حیات الانبیاء میں ہم نے یہ بحث کر دی ہے۔ زندگی ان کی دنیاوی نہیں، قبروں سے کوئی تعلق نہیں، شرعی قبور کے اندر ہیں۔ اور یہ کتاب مجالس الابرار کے بارے میں اب یہ لوگ کہیں گے کہ مجالس الابرار کوئی کتاب تو نہیں، ذرا دیکھ لو اگر دیوبند کو ماننے والے ہو۔ علماء دیوبند میں مفتی کفایت اللہ دیوبندی نے اس مجالس الابرار کتاب کی اردو میں ترجمہ کیا۔ کس نے کیا؟ مفتی کفایت اللہ دیوبندی، جو مفتی اعظم ہے ہندوستان کا اس زمانے کا۔ اور اب پاکستان میں دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر 14 کے مولانا حسین احمد نے اس مجالس الابرار کی تزیین اور ترتیب کی ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کی بہت تعریف فرمائی ہے مجالس الابرار کی، اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ حق کے ذریعے بندوں کی پہچان ہوتی ہے، بندوں کی ذریعے حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ مجالس الابرار کے خاتمہ 412 نمبر صفحہ پر وہ لکھتے ہیں کہ حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو، لوگوں کے ذریعے حق کو مت پہچانو۔ یہ نہ کہو کہ کوئی بڑا آدمی کوئی بات کہتا ہے تم کہتے ہو اچھی بات کہی، نہیں، بات دیکھو، اگر بات اچھی کہتا ہے، قرآن کے مطابق کہتا ہے تو کہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، لیکن اگر کتنا بھی بڑا اور اچھا آدمی ہو، بات قرآن کے خلاف کہتا ہے تو کہو کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کتاب کی یہ تعریف فرمائی کہ مجالس الابرار کا مصنف اگرچہ معلوم نہیں کون ہے، لیکن باتیں انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق کی ہیں، لہذا بہت اعلیٰ شخص ہے۔ اسی طرح ملاحظہ کریں ندائے حق جلد 3 صفحہ 44، تحقیق انیق فی احوال عالم البرزخ العمیق، صفحہ نمبر 153۔ مجالس الابرار کے مصنف کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ملا سعد رومی اس کا مصنف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ملا احمد رومی ہے، جو بھی ہے بات قرآن کے مطابق کہی، اور مفتی کفایت اللہ وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ مردے تو چھوڑو، رسول اللہ بھی سننے والوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نہیں سنتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ تو ہر کسی چیز کو سنا سکتا ہے، وہ تو پتھر اور لکڑی کو بھی سنا سکتا ہے، تو کیا پھر تم یہ کہو گے کہ پتھر بھی سنتے ہیں؟ اب ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اگر سماع عند القبر، خصوصاً رسول اللہ کی سماع کے اگر قائل ہوتے تو کبھی یہ نہ فرماتے کہ سلام کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرو، رسول اللہ کی قبر کی طرف مت کرو۔ اور یہ روایت من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، کہ جو میرے قبر کے قریب درود پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں۔ اگر وہ اس روایت کو صحیح کہتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ منہ قبر کی طرف نہیں کرو بلکہ قبلے کی طرف کرو۔ معلوم ہوتا ہے امام ابو حنیفہ اس روایت کو صحیح نہیں تسلیم کرتے، اور اس کی تشریح ہم آخر میں انشاءاللہ کریں گے کہ یہ روایت کیسی ہے۔
امام صاحب مذکور کا یہ جو حوالہ ہے یہ الصارم المنکی صفحہ نمبر 33 پر بھی ہے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مردوں کے سننے کا قائل. تو لہذا یہ بات پتہ چلی کہ قرآن بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں، پیغمبر بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں، معجزہ کی بات الگ ہے، صحابہ بھی اس کا قائل نہیں، تابعین بھی قائل نہیں، امام بخاری بھی قائل نہیں، اور تمام امت کے علماء اور مفسرین نے بھی آیات کے ضمن میں لکھا کہ مردے نہیں سنتے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ بھی مردوں کے سننے کا قائل نہیں، اور اس کے 3 حوالہ جات ہم نے سنا دیے، اور اس پر 600 سے اوپر علماء نے تصدیق کے دستخط ثبت کیے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے. اب فقہ حنفی، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. امام صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ مردے سننے والے نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جی فقہ کی کتابوں نے کیا لکھا ہے، تو آئیے فقہ کی کتابیں بھی ٹٹول کر دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور اس کی فقہ کے ماننے والے افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور دیگر قریبی ممالک میں تقریباً اکثر لوگ فقہ حنفی کی پیروکار ہیں. فقہائے احناف، مجتہدین اور محققین اکابرین مردوں کے سننے کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے علماء نے 3 عنوانات میں یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا. پہلا قسم کے عنوان سے، دوسرا مردے کو تلقین کے عنوان سے، نمبر 3 نماز جنازہ کے سلام کے عنوان سے. پہلے ہم یمین یعنی قسم کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں. چنانچہ عنوان یمین کا مطلب یہ ہے، یعنی قسم کے عنوان کا، کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان آدمی سے بات نہیں کروں گا، پھر اس نے اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کو مخاطب کر کے اس سے بات کی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹی. یعنی میں نے قسم کہی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب تم جب تک زندہ تھے تو میں نے تجھ سے بات نہیں کی، لیکن جب تمہاری روح نکل گئی میں نے تجھ سے بات کی کہ کیا بات ہے، پتہ چلا کہ نہیں، مزہ آیا کہ نہیں. تو ہمارے مسلک کے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے قسم نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ مردے میں سننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. جب مردہ سنتا نہیں تو اس آدمی کا قسم ٹوٹا نہیں. لیکن یار لوگوں کا اعتراض ہے، جو آج کل کے دیوبندی ہیں، جو بریلویت کے پیچھے مر رہے ہیں، جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم کب بریلوی بنیں گے، کب ہمارے ساتھ پوری امت اس بات پر اتفاق کرے گی کہ بھئی چلو چلتے ہیں بریلوی اور شیعہ بنتے ہیں. یہ بن گئے ہیں، ادھے سے ادھے زیادہ بن گئے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قسم کا مدار عرف پر ہے جی، یہ تو عرف کی وجہ سے قسم نہیں ٹوٹی. تو یہ اعتراض بے جا اس لیے ہے کہ فقہائے احناف نے یمین کے علاوہ یہ مسئلہ تلقین میت اور سلام جنازہ میں بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور علت عدم سماع کو قرار دیا. یعنی انہوں نے اس مسئلے کا جو لب لباب نکالا ہے، کہتے ہیں کہ اس آدمی کی قسم اس لیے نہیں ٹوٹی کہ مردہ سنتا نہیں. یہ نہیں کہا کہ لم یحنس بناء علی العرف، عرف انہوں نے علت نہیں قرار دی، بلکہ عدم سماع یعنی مردوں کا نہ سننا اس کی علت قرار دیا. تو جب وہ مردوں کا نہ سننا علت قرار دیتے ہیں تو یار لوگوں کا اعتراض بے جا ہے. چنانچہ دیکھ رد المحتار فتاوی شامیہ جلد 3 صفحہ نمبر 835 پر علامہ محمد الحسکفی لکھتے ہیں، فلو قال، پھر آگے لکھتے ہیں، او کلمتک تقید بالحیات، اگر کسی نے قسم کہی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا ایسا ویسا، تو یہ قسم ٹوٹنا زندگی میں بات کرنے پر مقید اور متعلق رہے گا.
جب یہ آدمی مرے گا اور موت کے بعد یہ ان سے بات کرے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا۔ آگے محمد ابن عابدین شامی رد المحتار جلد 3 صفحہ نمبر 836 پر اسی پر بحث کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْكَلَامُ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهُ، کہتے ہیں کہ بات کرنے سے مقصود سمجھانا ہوتا ہے اور مردہ سمجھنے کا قابل نہیں، اس لیے کہ موت کی وجہ سے وہ سنتا نہیں تو سمجھے گا خاک۔ در مختار کی مذکورہ عبارت اس پر امام طحطاوی الحنفی مزید تشریح کرتے ہیں، وہ طحطاوی علی الدر جلد 2 صفحہ نمبر 382 پر لکھتے ہیں او کلمتک تقید بالحیات لأن المقصود من الکلام الافہام والموت ینافیہ لأن المیت لا يسمع۔ امام طحطاوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو اس کی یہ قسم زندگی تک محدود رہے گی، موت کے بعد اگر اس نے ان سے بات کی تو اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں۔ صاحب ہدایہ جلد 2 صفحہ نمبر 199 اور صفحہ نمبر 504 پر لکھتے ہیں، ہدایہ فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، مگر مولویوں نے اپنے شاگردوں کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ صرف بخاری اور مسلم میں ہے اور کہیں نہیں، بخاری اور مشکات میں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ فقہ کی ہر کتاب میں ہے، قرآن کے علاوہ قرآن میں بھی ہے، لیکن قرآن کو تو یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ مانتے ہیں، صرف بخاری اور مشکات کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں خبر واحد ہے جو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن دوسری کتابوں میں انہوں نے یہ مسئلہ چھپا دیا ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 199 اور 504 پر لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ الْإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهُ، کہتے ہیں کہ یہ قسم زندگی پر محدود اس لیے رہے گا کہ بات نہ کرنے سے مقصد آدمی کو سمجھانا ہے اور مردہ سمجھتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سنتا نہیں۔ اس عبارت ہدایہ کی اس عبارت پر امام ابن الحمام جو مجتہد فی المذہب ہے وہ فتح القدیر کے اندر اس عبارت پر لکھتے ہیں والموت ینافیہ لأنہ لا يسمع فلا يفہم، کہتے ہیں کہ موت سمجھنے کا منافی ہے اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں، جب سنتا نہیں تو سمجھتا ہی نہیں۔ یہ فتح القدیر نے لکھا ہے، یہ تقریباً 5واں حوالہ ہوا فقہ حنفی کا۔ 6واں حوالہ دیکھو فتح القدیر ہی میں جلد 5 صفحہ 195 پر ایک اور جگہ لکھتا ہے الموت لیس کذالک لعدم السماع، نہیں یہ حوالہ جو پہلے گزر گیا یہ جلد 5 صفحہ 195 پر ہے، لیکن جلد 2 104 پر لکھتا ہے الموت لیس کذالک لعدم السماع، کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سمجھنے کا منافی ہے اس لیے کہ لعدم السماع مردہ سنتا نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کا 6واں حوالہ ہے تقریباً۔ 7واں حوالہ دیکھو کفایہ جو ہدایہ کی شرح ہے وہ جلد 2 صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں ان المقصود من الکلام الافہام وذا بالاستماع وذا لا يتحقق بعد الموت، کسی سے بات کا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھانا، اور سمجھانا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ سنے اور مرنے کے بعد مردے کا سننا متحقق نہیں، وہ سنتا نہیں لہذا سمجھتا نہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ساری دنیا کے حالات کا ان کو پتہ ہے، ہمارے اعمال ان کے پاس جاتے ہیں، ان پر پیش کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر سے حلوہ صدقہ ہوا، میرے گھر سے آج فلان چیز نکلی۔ اللہ اکبر، انہوں نے مردوں کو اللہ کا درجہ دیا۔ جس طرح اللہ سب کو جانتا ہے اس طرح ان لوگوں کا خیال ہے کہ مردی بھی جانتے ہیں، اور ان جیتا جاگتا مسلمانوں کو جن کا سر اللہ کے علاوہ بادشاہ کے درباروں میں نہیں جھکتا تھا، ان بے دین مولویوں نے ان معزز سروں کو، پیشانیوں کو ہر خبر پر ہر مردہ کے سامنے جھکا دیا، اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا سے ڈرتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں سے ساری دنیا ڈرتی تھی، حالانکہ مسلمان اتنے تھے، قلیل تھے، کم تھے، 313 تھے، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا شرکیہ بنا دیا گیا، مسلمانوں کا عقیدہ اللہ پر تھا، انہوں نے مردوں پر بنا دیا،
انہوں نے قبروں کے سامنے ان کو جھکا دیا، انہوں نے پیروں کے سامنے ان کو جھکا دیا، انہوں نے مولویوں کے سامنے ان کا سرنگون کیا، انہوں نے اور تو چھوڑو جھنڈیوں اور شہیدوں کے پرچموں کے نیچے ان کو جھکا دیا۔ تو آج مسلمان اتنا ذلیل ہو گیا کہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے رب العالمین کے کلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، صرف تلاوت تک محدود کیا۔ لوگ حفظ کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اسی قرآن کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کریم سے میری یاد سے منہ موڑتے ہیں، اس کا معنی اور ترجمہ نہیں سیکھتے، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھو ساری مسلمانیت، سارے مسلمانوں کی زندگیاں تنگ ہیں، ساری دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ایٹم بم کے باوجود انڈیا سے ہم ڈرتے ہیں، ایٹم بم کے باوجود امریکہ کے ہم غلام ہیں، ایٹم بم کے باوجود برطانیہ کے ہم غلام ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم گھنٹوں کے گھنٹوں مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مولویوں نے پکے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا۔ آج مشرک کا لفظ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام کہ تم کسی پر مشرک کا اطلاق کرو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ کتنے مشرک ہیں دنیا میں۔ اور مسلمان مشرک کے لفظ سے نفرت کرتا ہے اور شرک سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے مشرک کا لفظ، اس سے نفرت مت کرو، شرک سے نفرت کرو تو مشرک خود بخود نہیں کہلاؤ گے۔ جب تم کام شرک کا کرو گے تو مشرک تو کہلاؤ گی ہی، اگر میں تمہیں نہ کہوں اللہ بھی تمہیں کہے گا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 7واں حوالہ کفایہ کا ہوا، 8واں حوالہ بنایا۔ امام بدر الدین عینی ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں اسی بحث کے اندر، وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُرَادْ مِنَ الْكَلَامِ الْإِسْمَاعُ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْإِسْمَاعِ أَلَا تَرَى إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ کلام سے مراد ہوتا ہے سنانا، اور میت میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو کوئی بات سنائی جا سکے، وہ دیکھتے نہیں اللہ کا ارشاد کو کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ جب رسول اللہ مردوں کو نہیں سنا سکتا تو دیگر لوگ کیا سنائیں گے؟ پھر دیگر لوگوں کی بات کیا سنیں گے؟ کبھی نہیں سنیں گے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنے بڑے درجے کے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مردے سنتے ہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے تمہارے پاس، تو ذرا مرد بن جاؤ، امام ابو حنیفہ سے حوالہ پیش کرو۔ ان کے پاس نہیں تھا، ہم نے پیش کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ فقہ کی کتابوں کا حوالہ پیش کرو، ان کے پاس نہیں تھا، ہم نے دے دیا کہ نہیں سنتے۔ اب دیکھو امام محمد رحمہ اللہ کا حوالہ جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، وہ الجامع الصغیر صفحہ 74، الجامع الکبیر صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں رجل قال عبده حر ان کلم فلانا فهذا على الحیات دون الموت۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے فلان سے بات کی تو میرا فلان غلام آزاد ہو، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی تک یہ قسم محدود رہے گا، اگر موت کے بعد اس نے اس مردے سے بات کی تو اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں۔ یہ امام محمد کہتے ہیں۔ کنز الدقائق جلد 1 صفحہ نمبر 178 پر قسم کے متعلق یہی بات لکھتے ہیں جو سارے فقہا نے لکھی ہے
کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو زندگی پر مقید رہے گا، موت کے بعد بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ مردہ نہیں سنتا۔ بحر الرائق میں امام ابن نجیم مصری الحنفی جلد 4 صفحہ 363 پر یہی بات لکھتا ہے۔ علامہ محمد طاہر بن عبد الرشید البخاری یہی بات خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 143 پر لکھتے ہیں۔ علامہ طحطاوی شرح مراقی الفلاح صفحہ نمبر 307 پر یہی بات لکھتے ہیں۔ امام سرخسی المبسوط جلد 9 صفحہ نمبر 908 اس پر یہی حوالہ دیتے ہیں۔ تقریباً 14 حوالے ہم نے دے دیے، 15واں حوالہ دیکھو، مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر جلد 1 صفحہ نمبر 455 پر قسم کے عنوان میں تقریباً سب فقہا نے یہی لکھا ہے کہ بات کرنے سے مقصد سمجھانا ہے اور سمجھنا سننے پر موقوف ہے، لہذا مردہ سنتا نہیں تو سمجھتا نہیں، جب وہ سمجھتا اور سنتا نہیں تو اس کی قسم ٹوٹی نہیں۔ یہ قسم کے عنوان سے، اور علماء نے تصریح کی کہ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَسْمَعُ، اس لیے حانس نہیں ہوتا کہ مردہ نہیں سنتا، یہ نہیں کہا کہ اس لیے کہ عرف ہے۔ اور یہ ظالم لوگ عوام سے کیا کہتے ہیں؟ یہ عرف کے بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو، آخر تمہیں شرک کی پڑی کیا ہے؟ کیوں تم شرک کے اتنے شوقین ہو؟ اب تم کہو گے کہ بھئی مردوں کا سننا کہاں کا شرک ہوا؟ یہاں کا شرک ہوا کہ تم کہتے ہو کہ سنتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو لازماً مدد بھی کرتے ہیں، جب سنتے ہیں تو ہم جا کر ان سے فریاد بھی کریں گے، تو ساری شرکیات کی بنیاد تو یہی ہوئی۔ رسول اللہ کا زمانہ، اس زمانے پہ قیاس مت کرو۔ آگے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عبارتیں آئیں گی، انہوں نے جو لکھا ہے زبردست لکھا ہے۔ جس وقت رسول اللہ موجود تھے، صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، سب قرآن سے واقف لوگ تھے، اس وقت لوگوں کو یہ کہنا کہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ آج کل لوگوں کو یہ کہنا کہ مردے سنتے ہیں یہ الگ بات ہے۔ دوسرا عنوان تنقین المیت۔ امام ابن حبان اور موارد الظمآن صفحہ نمبر 719 پر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِندَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یا دَخَلَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس لیے کہ جس مردے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ اس حدیث جیسے مضامین کی وجہ سے اہل سنت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں موتاکم کے الفاظ حقیقت پر محمول ہے، لہذا ان کا موقف یہ ہے کہ قبر پر مردے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر پر اس کو کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، جس طرح کی ایک ویڈیو میں علامہ طاہر القادری صاحب، علامہ اس لیے بولتے ہیں کہ پھر دنیا والے ان کو جانتے نہیں، علامہ بنا ہوا ہے، ابھی بنایا علامہ ہے۔ وہ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کسی قبر کے اوپر کھڑا ہے اور لوگ بھی کھڑے ہیں اور قبر والے کو کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو۔ انا للہ و انا۔ اعلاء السنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی جلد 8 صفحہ نمبر 211 پہ لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا موقف ہے جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور ان کو قبر کے اوپر کہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں نہیں کہتا، علامہ ظفر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی دونوں اعلاء السنن جلد 8 صفحہ 211 پہ لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا مسلک ہے۔ اور یہ اختلاف جو ہے، میں نے چند سیکنڈ پہلے میری زبان سے نکل گیا کہ اہل سنت میں اختلاف ہے، یہ میں نے غلط کہا۔ اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے، اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت موت کے بعد تلقین کے قائل نہیں، اور شیعہ مرنے کے بعد تلقین کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے۔ آج کل سنی مکمل کا مکمل شیعہ بن گیا ہے۔ کچھ دیگر محققین کا خیال ہے کہ موتاکم کے اندر جو لفظ حدیث میں آیا ہے اس میں حقیقت متعذر ہے، کیونکہ مردہ کو قبر میں تلقین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں، لہذا یہاں مجاز مراد ہے۔ یعنی اس سے لقنوا موتاکم سے مراد ہے الذی قرب من الموت، یعنی احناف کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مر رہا ہے، اس کی جان کنی کا عالم ہے،
اور اس کی روح نکل رہی ہے، ابھی سمجھ رہا ہے غرغرے سے پہلے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کہو، اس لیے کہ اس وقت سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ موتاکم سے رسول اللہ کی مراد یہاں حقیقت متعذر ہے، قرب من الموت یعنی قریب المرگ شخص مراد ہے۔ دیکھیے امام برہان الدین المرغنانی ہدایہ کے اندر جلد 1 صفحہ 178 پہ لکھتے ہیں وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْن لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ اللہ الہ الا اللہ۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں وَالْمُرَادْ بِالْمَوْتَى الَّذِي قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ، کہتے ہیں کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر یہاں مردوں سے مراد قریب الموت ہے، جب مرا نہیں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، اس حالت میں اس کو لا الہ الا اللہ کہو، اس لیے کہ اس کے بعد وہ سنتا۔ یہ ہدایہ لکھتا ہے۔ آخر فقہ کی کون سی کتاب تم مانو گے؟ ارمان، افسوس عوام نے اپنے مولویوں کو پہچانا نہیں، ورنہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے یہ لوگ اگر ان کے دجل و فریب کا ان کو پتہ چلے۔ ہدایہ کا محشی مولانا عبدالحی لکھنوی مذکورہ صفحہ کی حاشیہ نمبر 6 میں والمراد الذی پر لکھتا ہے، جو ہدایہ نے لکھا ہے الذی قرب من الموت، اس کے اوپر وہ لکھتا ہے دفع توہم من يتوهم ان المراد به قراءة التلقین علی القبر كما ذهب الیہ بعض، کہتے ہیں کہ مراد بیان کرنے میں وہم کا ازالہ ہوا، شاید کوئی یہ گمان کرے کہ تلقین سے مراد قبر پر تلقین ہوگی، جیسے کہ بعض لوگ یعنی شیعہ کہتے ہیں، روافض۔ ملاحظہ کرے عنایہ شرح ہدایہ علی ہامش فتح القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 68، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قبر کے اوپر تلقین اور قبر کو باتیں کرنا اور قبر کے اوپر ان کو پکارنا یہ شیعوں کا مسلک ہے۔ پوری دنیا نے جو شیعہ کو کافر کہا وہ مردوں کے سننے کا قائل ہو جائے، وہ مردوں سے مانگنے کا قائل ہو جائے، شیعہ موت کے بعد تلقین کا قائل ہو جائے، شیعہ مردوں سے مانگنے کا قائل ہو جائے تو کافر بنتا ہے، اور تو جب مردوں سے ساری دنیا کو منگواتا پھر رہا ہے تو کافر نہیں بنے گا، اس لیے کہ تمہارے ایمان پر کیل ٹونگ سے گئے ہیں۔ شرم کی بات ہے، جس بات پر شیعہ کافر ہوتے ہیں تو تم وہ بات کیسے کرتے ہو یار؟ جو مردوں کے سننے کے ساتھ ساتھ ان سے مانگنے کا قائل ہے کہ مردہ پہنچتا ہے، مدد کرتا ہے، سنتا بھی ہے اور امداد بھی کرتا ہے اور فیض بھی دیتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو کفار اور شیعوں کا عقیدہ ہے۔ پورا قرآن اس کے مخالف ہے، مگر قرآن پڑھنے والا ہے کہاں؟ مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے تو عوام سے کیا گیا۔ یہ ہم جو دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں مجبوراً دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ قرآن کو تھوڑا ہی مانتے ہیں، ان کو دیگر کتابوں کا حوالہ دے کر تب مانیں گے۔ امام ابو حنیفہ کا حوالہ دے دو، دیگر فقہا کا حوالہ دے دو تب مانیں گے، اس کا حوالہ نہیں دو گے تو نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الحمام صاحب ہدایہ کی عبارت کی تشریح یوں کرتے ہیں، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 104 ہدایہ کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں وعندی ان مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند اکثر مشایخنا هو ان المیت لا يسمع عندهم، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہاں اس مقام میں ہمارے اکثر مشایخ حنفیہ نے مجاز مراد اس لیے لیا کہ ان کے نزدیک مردے نہیں سنتے۔ کہتے ہیں لقینوا موتاکم کے اندر موتا سے قریب المرگ ہمارے فقہا اور علماء نے اس لیے لیا کہ ہمارے فقہا اور علماء کی نزدیک مردوں کا سننا ثابت نہیں۔ علامہ شیخ نظام اور دیگر 500 علماء فتاوی عالمگیریہ میں لکھتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 157، وہ لکھتے ہیں وہ سورۃ التلقین ان یقال عنده فی حالت النزع قبل الغرغرة جهرا وهو يسمع اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ولا يقال له قل، واما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر الروایت كذا في العینی شرح ہدایہ و معراج الدرایہ۔ کہتے ہیں کہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کی روح نکل رہی ہو غرغرے کی حالت سے پہلے جہرن اس کے سامنے اشہد اللہ الہ الا کہو تاکہ وہ